ویژن اور انسائٹ کی بات کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ جس کا ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے اس کے ساتھ وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، وہ کیریئر پلاننگ بھی ہے، کیریئر اپرچونیٹیز بھی ہے، اس کو پک کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور جو ہماری اچیومنٹس ہیں ان کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں، ہمارے گولز اور آبجیکٹیوز جو ہے وہ کس ڈگر پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ایک بہترین سکسیس جو ہے اس سے وہ شناس کرا سکتے ہیں، ہم کنار کر سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی اب ہمارا کیریئر جو ہے وہ سکیور ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا، لیکن ہسٹری میں جانے سے پہلے ہمیں وہی جو میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ انٹرنیشنل آؤٹ لک کا سہارا لیتے ہوئے ہمیں ود آؤٹ ریمز اینڈ باؤنڈریز یہ دیکھنا ہوگا اس کا، ان ہیروز کا، ان پرسنالٹیز کا، ان انٹرنیشنل سیلیبریٹیز کا کسی بھی کارنر یا ریجن سے تعلق ہو، ان کو ہم نے اسٹڈی بھی کرنا چاہیے، اور ان کے فوٹ اسٹیپس جو ہیں ان کو فالو بھی کرنا چاہیے، پریکٹس بھی کرنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے تو جب ہم اپنی لائف میں کسی ایم کو سیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک بدلاؤ لانا پڑتا ہے، اپنی لائف میں بدلاؤ لانا پڑتا ہے، اپنے اندر چینج لانا پڑتا ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت سالڈ قسم کا ہونا چاہیے، ہماری اکیڈیمکس جو ہیں وہ ٹائٹ ہونی چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا آپ یہ دیکھیے گا کہ جتنے بھی کچھ ہم نام لے لیتے ہیں ان کا، جان ایلیا صاحب کا اگر ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اور کہ ان کو درسی کتب سے نا ایک خاص حد تک شغف اور لگاؤ تھا۔ اب یہ اپنی اپنی ایک پرسنل اپروچ ہے، کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی شاعری میں کیا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ سر ونسٹن ایس چرچل کا نام اگر آپ لیتے ہیں، ایکس پرائم منسٹر آف یو کے، برٹن، گریٹ برٹن، تو جب وہ باقی لینگویجز کے حوالے سے نا وہ ایگزام دے رہے تھے، فرسٹ ایئر اٹھارہ میں ان کا بڑے ایک ایسے ہے تو اس میں ان کا وہ ذکر کیا گیا تھا، تو وہ باقی میں فلاپ ہو جایا کرتے تھے، گریک میں، لیٹن میں، یا اور مختلف جو ان کا سلیبس اور کرکلم ہوا کرتا تھا، لیکن انگلش ان کا جو میجر سبجیکٹ تھا اور اس میں وہ ٹاپ کر جاتے تھے، اور آرٹ میں اور باقی جو اتنے ادر الائڈ سبجیکٹس تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم منٹو صاحب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات و واقعات دیکھتے ہیں، یا ان کی ایکیڈیمکس ہیں، یا ان کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اور خاص حد تک تھا، اس پیرامیٹر میں جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اردو زبان و ادب میں ان جیسی شارٹ سٹوری جو ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے۔ کئی اچھے رائٹرز ہیں، انہوں نے لکھا ہے، لکھ بھی رہے ہیں، لیکن ایک جو یونیکنیس انہوں نے کریٹ کر دی تھی شارٹ سٹوری کے حوالے سے اور اردو لینگویج اور لٹریچر کے حوالے سے، ورتھ اپلاس ہے۔ اور جتنے بھی آپ فیمس پرسنالٹیز ہیں مختلف ہسٹری میں، وہ لوگ آئے ہیں، جارج واشنگٹن ہیں، ابراہم لنکن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو تھامس ایڈیسن کا آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور کئی سارے نام ہیں، ابراہم لنکن کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ان کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ان کا بیک گراؤنڈ بڑا لو پروفائل ہوتا ہے، ان کا اسٹیٹس، مالی حالات، فائنینشیل پوزیشن، اسٹیٹس، اس کے علاوہ ان کا سوشل ملیو تھا، جس سٹرکچر، سوشل سٹرکچر سے وہ اٹھ کر لوگ آتے تھے، وہ اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک تو ان کے اندر ویژن ہوتا تھا، انسائٹ ہوتی تھی، انٹرنیشنل آؤٹ لک ہوا کرتا تھا، اور نیچرل پوٹینشیل جو ہے وہ اس کو جنریٹ کرتے تھے۔ اب اس میں تھوڑا سا بات یہ جو ہے آپ کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بڑی بڑی جامعات اور یونیورسٹیز لائک کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹیز، یہ ان میں نہیں جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے، ضرور حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس کو الفا اور اومیگا جو ہے اول واخر اس لیے نہیں بنانا چاہیے کہ اگر ایک بندے کی ایکسیس اور اپروچ نہیں ہے، اگر اس کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے وہاں تک جانے کی، تو اس کے اندر یہ کمپلیکس جنریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ پارٹ آف کریٹیوٹی جو ہے، ابھی میں نے ہسٹری سے آپ کریٹیو لوگوں کے، کریٹیو رائٹرس کے نام بتائے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، لیٹن پیریڈ میں چلے جائیں، گریک میتھولوجی کا آپ وہ اس کو پڑھیں تو اس میں یہ فلاسفر ایرسٹوٹل، سوکریٹس، پلیٹو، ارشمیدس، تو یہ وہ لوگ تھے کہ مطلب وہ ریگولر بیسس پہ کہیں وہ خاص یونیورسٹیز یا جامعات وغیرہ سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، کالجز میں نہیں پڑھے ہوئے تھے، بلکہ ان کے اندر جو نیچرل پوٹینشیل تھا اور سکلز تھیں
ان کو انہوں نے بہت زیادہ پالش کیا، اس پہ محنت کی، اور اپنی جو اسٹرینس ایفرٹس تھیں ان کی مدد سے ارسپیکٹیو آف دیٹ کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ کس فائنینشیل اسٹیٹس سے آئے تھے، ان کا سوشل اسٹرکچر ان کو کیا پرووائڈ کر رہا ہے. ابراہم لنکن کے بارے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ صرف ایک لیمپ پوسٹ پر دن رات وہ کام کرتے تھے. رات کے وقت جب روشنی نہیں ہوتی تھی تو ایک لیمپ پوسٹ اس وقت ہوا کرتا تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ یو ایس کے پریزیڈنٹ بنے. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ایم آف لائف اچھا رکھنا چاہیے. جو نیچرل پوٹینشیل اور جو لمیٹڈ سورسز آپ کو ڈیوائن پار یا اومنی پوٹینٹ پار کے ذریعے ملے ہیں ان کو یوٹیلائز آپ کو کرنا چاہیے. دین آپ کو اپنی جو مائنر پرائرٹیز ہیں اور میجر پرائرٹیز ہیں ان میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے کنسرنس کیا ہونے چاہیے اور آپ کے کنسرنس کیا ہیں، اور آپ جو لائف میں اچیو کرنے جا رہے ہیں کیا آپ اس کے لیے ایکسیپشنل اور ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹس کر رہے ہیں، ہارڈ لیبر کر رہے ہیں. آر یو سیریس ان دیٹ؟ اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں، یو آر ڈوئنگ ان یور آٹ موسٹ ایفرٹس ان دا ویری رائٹ ڈائریکشن. But if you are not doing it, if you are not going to pursue that very seriously, then I think there is a problem. Then ultimately you would get the failure. And as I already discussed and shared with you that not failure but low aim is always a crime. تو یہ جو ویژن اور انسائٹ اور کیریئر ہے یا جو ایم آف لائف ہے، اس کو جب ہم یہ لو ایم سے تھوڑا سا کرتے ہیں تو اس کو ہم ٹیلی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ لو ایم کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ویژن بلند رکھنا چاہیے، ہماری سوچ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے، اور اس میں ایک ایکسیپشنل اپروچ جو ہے وہ ہونی چاہیے. پلس ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ اتنی سالڈ ہونی چاہیے کہ بھلے ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہمارے مالی حالات کیا ہیں، سورسز ہیں نہیں ہیں، تو یعنی لیم ایکسکیوزز جو ہیں دیز آر بینڈ. تو یہ لیم ایکسکیوزز ہماری زندگی میں میرے خیال میں وہ زیادہ سم ٹائمز آ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی یہ ہو گیا، جی وہ پرابلمز آ گیا، جی یہ مسائل ہو گیا. تو یہ سلگش مینٹیلٹی ہے، اس پہ فوکس کرتا ہے. تو وی مسٹ ہیو ٹو وی ought to shun out all these negative designs, then we can do that. And I hope so. If one tries it very seriously, then I think کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. ان پہ غور کیجیے گا، ان کو سوچیے گا، اور پھر پریکٹیکلی اس کو پروو کرنے کی کوشش کیجیے گا. سرٹنلی یو ول گین دا میکسیمم ریزلٹس. نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا، آپ سے ملاقات رہے گی، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے.